جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ قد جا، رب نے فرمایا تحقیق، یہ تحقیق کسی دنیا دار کی تحقیق نہیں ہے۔ حافظ کی تحقیق کو قاری بدل دے، قاری کی تحقیق کو مولوی بدل دے، مولوی کی تحقیق کو عالم بدل دے، عالم کی تحقیق کو فاضل بدل دے، فاضل کی تحقیق کو مفتی بدل دے، مفتی کی تحقیق کو محدث بدل دے، محدث کی تحقیق کو مجتہد بدل دے۔ تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں، چھوٹا بڑے کی تحقیق کو بدل دیتا ہے، بڑا چھوٹے کی بدل دیتا ہے، باپ بیٹے کی تحقیق کو بدل دیتا ہے، عزیز ایک دوسرے کی تحقیق کو بدل دیتا ہے۔ لیکن رب نے فرما دیا یہ تحقیق کسی دنیا دار کی نہیں ہے، بلکہ رب کعبہ کی تحقیق ہے، اور اس کی تحقیق ہے جو کائنات کا پالن ہار ہے، جو کائنات کا مختار ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، یہ اس کی تحقیق ہے۔ پتہ یہ چلا اب اس سے ٹکر وہ لے جو رب سے زیادہ پاور والا ہو، رب سے زیادہ عظمت والا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ رب سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں، اس لیے رب نے فرما دیا قد جاءکم من اللہ، تحقیق آ گیا تمہارے پاس۔ جاء آیا، کیا آیا؟ نور۔ نور، نور کا معنی ہے روشنی۔ حضرات نور کا معنی ہے روشنی، اور نور خود تو چمکتا ہے لیکن جس سے بھی متصل ہوتا ہے اسے بھی چمکا دیتا ہے۔ تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ حضرات یہ نور چمکتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ہم میں ایک رسول بھیج دی، مولا ہم میں ایک رسول بھیج دی۔ حضرت ابراہیم نے دعا، اور یہی اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ اللہ اللہ، نبی کے بارے میں آنے والے نبی دنیا میں آتے رہے اور زمانے کو خوشخبریاں سناتے رہے۔ ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا جو رحمت للعالمین ہے، جو غریبوں کا غمگسار بن کر کے آئے گا۔ اللہ اللہ، حضرات محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی بشارت دی انہی کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ حضرات ومبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرات اپنے ماننے والوں کو، اپنے حواریوں کو بتایا کہ میں اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہوں، اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ومبشرم برسول یاتی، میں اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت سناتا ہوں، ان کا نام نامی احمد ہوگا۔ اللہ اللہ، ایک حواری نے سوال کر لیا، حضور آپ جن کی تعریف کر رہے ہیں، جن کی توصیف کر رہے ہیں، جن کی عظمت بیان کر رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی زیادہ عظمتوں کے حامل ہیں؟ کیا وہ آپ سے بھی زیادہ برکتوں کے حامل ہیں؟ کیا ان کا مقام آپ سے بھی اونچا ہے؟ اللہ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ارے ان کا مقام تو یہ ہے اگر ان کے جوتوں کے تسموں کو کھولنے کی سعادت اگر عیسیٰ ابن مریم کو مل جائے تو یہ اپنے مقدر پہ ناز کرے، یہ اپنے مقدر پہ ناز کرے۔ اللہ اللہ، اس لیے میرے پیارے جس نبی کے آنے سے جہان میں بہاریں ہوئی، جس نبی کے آنے سے پھولوں کو چھٹک گنچوں کو مہک ملی، جس نبی کے آنے سے انسان کو انسانیت ملی، انسان کو جینے کا سلیقہ ملا، رہنے کا طریقہ ملا، پہننے کا کھانے کا شعور ملا، ارے وہ نہ آتے تو کائنات جگمگاتی ہوئی نہیں آتی۔ رب فرماتا ہے اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا تو کائنات کا وجود نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، میرے پیارے حضرات محترم، اب نبی دنیا میں آئے، یہ وہ نبی ہیں جن کے آنے کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، حضرت اسماعیل نے دی، حضرت اسحاق نے دی، حضرت زکریا نے دی، حضرت داؤد نے دی، حضرت ذوالکفل نے دی، حضرت سلیمان نے دی، حضرت یحییٰ نے دی، حضرت زکریا نے دی، حضرت موسیٰ نے دی، حضرت عیسیٰ نے دی، جن کے بعد جن کے بارے میں آنے والے نبی دنیا میں آتے رہے اور رب اور بشارت دنیا
کو سناتے رہے کہ ایک نبی آئے گا، ایک نبی دنیا میں ظاہر ہوگا، ایک نبی دنیا میں آئے گا، اللہ اللہ جو خاتم النبیین بن کر کے آئے گا، جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے گا، اللہ اللہ آنے والے نبی دنیا میں آتے رہے۔ حضرات محترم جب آنے والے نبی دنیا میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، میرے پیارے جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام نے زمانے کو بتایا، اے زمانے والوں یاد رکھو رب ایک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں۔ تو زمانے نے کہا اگر ایک ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ اب زمانے نے پوچھا اے آدم یہ بتاؤ کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت آدم نے کہا ہاں خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، میں اس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں وہ ایک ہے، اس کی الوہیت کا اقرار کیا جائے اللہ اللہ۔ زمانے نے کہا کیا تم نے دیکھا ہے؟ حضرت آدم نے کہا میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہاں میرا یقین ہے، میرا یقین پختہ ہے۔ زمانے والوں نے کہا جب تم نے نہیں دیکھا تو ہم نہیں مان سکتے۔ حضرت ابراہیم کا دور آیا، حضرت ابراہیم نے کہا اے لوگو خدا ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو اللہ اللہ۔ زمانے نے کہا ابراہیم کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں لیکن میرا یقین ہے، میرا کامل یقین ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے اللہ اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، زمانے نے کہا اسماعیل کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرا یقین کامل ہے، میں نے خدا کو دیکھا نہیں لیکن میرا یقین ہے کہ خدا ہے اللہ اللہ۔ حضرات 1,02,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آتے رہے۔ حضرت موسیٰ سے یہی سوال ہوا، حضرت عیسیٰ سے یہی سوال ہوا، حضرت سلیمان سے یہی سوال ہوا، حضرت زکریا سے یہی سوال ہوا۔ آنے والے نبی دنیا میں آتے رہے، سب نے کہا کہ خدا ایک ہے، اس کا اقرار کرو، اس کو مانو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ زمانے نے کہا اے موسیٰ کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ اے عیسیٰ کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ اے زکریا کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ اے اسماعیل کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ اے عیسیٰ کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ لیکن جب بات آئی نبی آخر الزماں کی، جب پیغمبر اعظم کی، جن کے صدقے میں کائنات کو بنایا، جن کے صدقے میں روشنی ملی، جن کے صدقے میں جینے کا سلیقہ ملا، جب بات آئی اس پیغمبر کی تو پیغمبر سے پوچھا کہ 1,02,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے اور سب نے کہا کہ خدا ایک ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہے، لیکن یہ بتاؤ کیا تم نے جس خدا کی طرف تم بلا رہے ہو، جب نبی فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر کے میرے آقا نے اعلان کیا تو زمانے والوں نے کہا کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنی نگاہوں سے اس کا دیدار کیا اللہ اللہ۔ حضرات وہ نبی ہاشمی ہے جن کی